जंग लगाता हुआ ایک اسرائیلی صحافی نے حیران کن انکشاف کیا ہے کہ ہمارے مرنے والے فوجیوں کی تعداد 2985 سے کم نہیں ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 11,600 ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہ تعداد دیکھ کر چونک گیا اور رو پڑا۔ تم پر لعنت ہو نیتن یاہو اور بائیڈن نے اسرائیل کو اس جنگ میں دھکیلا ہے جس کے بارے میں سب نے پہلے ہی خبردار کیا ہوا تھا۔ گزشتہ دنوں یہودیوں کی عبادت گاہ میں ایک ربی صہیونی ریاست اسرائیل کا پرچم کو پھاڑتے ہوئے دیکھا گیا۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودی 7 اکتوبر سے اب تک عالمی برادری سے صہیونی ریاست کے ساتھ اپنے اختلافات کو بیان کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ اسرائیل غزہ میں کر رہا ہے اس کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر جو حملہ کیے ہیں اس میں ہسپتالوں شہریوں کو تو نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ یاسر عرفات کی بنائی ہوئی یادگار جو تھی وہ اس کو بھی مسمار کر دیا گیا ہے اور وہ پوری طرح بلڈوزر لگا کر پلاننگ کے تحت کیا گیا، کوئی بمبنگ وغیرہ میں نہیں ہوئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسرائیل کس حد تک متشدد ہو چکا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے 7 اکتوبر کے حملے اور اسرائیل کی تباہ کن جوابی کارروائیوں کے بعد اسرائیل فلسطین تنازع میں پہلے والا سٹیٹس بحال نہیں ہو سکتا، لیکن خطے میں ایک نئی سمت متعین کرنے کے لیے امریکی موقف میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ کئی دہائیوں تک اسرائیل فلسطینیوں کے تنازع سے نپٹنے کی کوشش کے بعد امریکہ کو اب کچھ مجبوریوں کا سامنا بھی ہے کہ وہ خطے میں حالات پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ جنگ کے آغاز پر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کی کھل کر حمایت کی تھی، لیکن جنگ کے 1 ماہ بعد امریکہ کی اسرائیل کے لیے غیر مبہم حمایت نے جنگ کی پیچیدگیوں میں اضافہ کیا ہے۔ لیکن اب جو بائیڈن انتظامیہ اسرائیل سے التجا کر رہی ہے کہ وہ غزہ میں عام شہریوں کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے اپنی بعض فوجی کارروائیوں کو لگام ڈالے۔ حماس کے اسرائیل پر حملے تک بائیڈن انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر خطے کو نظر انداز کر رکھا تھا، کیونکہ اس کی توجہ ایشیا پر مرکوز تھی اور پھر یوکرائن پر روس کے حملے کا جواب دینے پر اب صدر جو بائیڈن کو ایک چیلنج کا سامنا ہے جس نے اندرون ملک ان کی سیاسی حمایت اور بیرون ملک امریکی اتحادیوں کے اتحاد کو منتشر کر دیا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل حماس کو کمزور کرنے یا ختم کرنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے تب بھی امریکہ کو اپنے موقف میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ ماضی میں امریکی انتظامیہ مشرق وسطیٰ کے تنازع سے اپنے طریقہ سے نپٹنے کی کوشش کرتی رہی ہے، لیکن موجودہ حالات میں آگے بڑھنے کا راستہ بالکل غیر یقینی ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ سے منسلک پروفیسر تلہمی کہتے ہیں کہ مکمل طور پر واضح نہیں ہوا کہ جو کچھ ہوا اس پر کسی کو ندامت ہے۔ ان کے خیال میں غزہ میں تشدد کا ایک دور چلتا رہے جو آنے والے کئی مہینے یا سالوں تک کا ہوگا۔ امریکہ کو اپنا نیا موقف اپنانا ہوگا جو تبدیلی لا سکے، جو مختلف ہو، کچھ ایسا ہو جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ پروفیسر شبلی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے بھرپور حمایت کے بعد صدر جو بائیڈن کو تنازع کا سیاسی حل نکالنے کے لیے یکساں طور پر ڈرامائی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی اور فلسطینیوں کو حمایت چاہیے ہوگی، جس کا آغاز مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کو روکنے سے ہوگا جس سے فلسطینی اپنے مستقبل کی ریاست کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں امریکی حکام نے حماس کے بعد غزہ میں حکمرانی کے حوالے سے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ریاستی حل کے نظریے کو دوبارہ اٹھایا ہے۔ صدر بائیڈن نے اتوار کو قطر کے امیر شیخ تمیم بن ثانی سے بھی اظہار خیال کے دوران کہا تھا کہ مستقبل کی ایک فلسطینی ریاست جہاں اسرائیلی اور فلسطینی یکساں طور پر استحکام اور وقار کے ساتھ شانہ بشانہ رہ سکیں، اس کا قیام بہت ضروری ہے۔ 2 ریاستی حل کے مقصد تک پہنچنے کے طریقہ کار پر بہت کم پیش رفت ہوئی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ میں سے کچھ عہدیداروں میں یہ تشویش بڑھی ہے کہ غزہ میں ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اس مقصد کے حصول کو مزید مشکل بنا دے گی۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن گزشتہ ہفتے اسرائیل پر تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، جن کا کہنا تھا کہ وہ عام شہریوں کو پہنچنے والے نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے مغربی کنارے اور غزہ دونوں میں حکمرانی واپس مشترکہ طور پر فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ فلسطینی اتھارٹی نے 2007 میں غزہ کنٹرول کھو دیا تھا اور اسے اسرائیل کے ساتھ معاونت کے تاثر کی وجہ سے اپنے ہی عوام میں شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ سیاسی صورتحال یا معاشی معاملات، تعلیم، صحت اور بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہو یا ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ٹیکس چوروں کی بات کریں یا کرپٹ بیوروکریسی کو بے نقاب کیا جائے، بتانے ہیں مکمل حقائق، بولنا ہے پورا سچ، مگر ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنی۔ ریڈ لائن میاں افتخار احمد کے ساتھ۔